گزرے ہیں، بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں۔ علامہ شیخ سعدی کا وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ ایک ایسا شعر ہے جس کے 3 مصرے عاشق کے ہیں اور 1 مصرع معشوق کا ہے، یعنی جس کے 3 مصرے علامہ سعدی کے ہیں اور 4تھا مصرع خود مصطفیٰ کا عطا کردہ ہے۔ الحمدللہ یہ ایسا شعر ہے۔ ان کے علاوہ بہت سارے شاعر گزرے، لیکن اگر میں اعلیٰ حضرت کی شاعری سنانے کے لیے بیٹھوں تو رات دن گزر جائیں گے اور یقین جانیے میری زندگی تمام ہو جائے، لیکن اعلیٰ حضرت کی شاعری کو کما حقہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ مجھ سے کہیں ارشاد منظری شعر تو بہت ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی شاعری کا ایک شعر ایسا پڑھ دو جس میں تمام شعراء کی شاعری کا لب لباب نچوڑ اور ما حسن نظر آئے، ایک ایسا شعر پڑھیے جس شعر کے اندر تمام شاعروں کی شاعری کا مفہوم نظر آ جائے، یعنی علامہ شیخ سعدی کے مشہور زمانہ یہ شعر، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ان چاروں مصرے کا لب لباب اور مفہوم اس شعر کے اندر موجود ہو۔ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ آپ ایک ایسا شعر پڑھ دیجئے جس کے اندر سیدی سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کے کلام کی جھلک اور رنگت موجود ہو، جس ایک شعر کے اندر سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کی رنگت، چمک، دمک، مہک سب کچھ موجود ہو، اور خود سرکار اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، روتے بجھا دیے ہیں، روتے ہسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نصرت ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اس پورے کلام کا مفہوم ایک شعر کے اندر ہو، اور اعلیٰ حضرت کا دوسرا کلام، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چک گئے پر نہ ڈوبے ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کے اس کلام کی رنگت بھی اس کے اندر موجود ہو، اور سرکار تاج الشریعہ کے کلام کی رنگت بھی ہو، علامہ شیخ سعدی کی شاعری کا مفہوم بھی ہو، اور صرف شعراء کی شاعری ہی نہیں بلکہ اللہ نے کلام مقدس میں فرمایا سبحان الذی اسرا الم نشرح لک صدرک ید اللہ فوق ایدیہم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یعنی اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت کی شاعری کا مفہوم بھی ہو، والدہا کا ترجمہ بھی ہو، الم نشرح کی مہک بھی ہو، سبحان الذی اسرا کی ترجمانی بھی ہو۔ ایک ایسا شعر پڑھ دو جس میں قرآن کا مفہوم سمٹ کر کے آ جائے، حدیث کا ترجمہ سمٹ کر کے آ جائے، تو ارشاد منظری کہے گا بے ساختہ اعلیٰ حضرت کے ہدائی کے بخشش اٹھا دے اور کھول کر کے یہ شعر پڑھ دے، اللہ کی سرتاب قدم شعر ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، مدرسہ دارالعلوم فیضان مصطفیٰ، حضرت علامہ مفتی ارشاد منظری، نعرہ تکبیر۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، محبت سے بولو سبحان سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بہت اچھا، اللہ اکبر، کیا بات ہے مفتی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نعرے کو قبول فرمائے، آمین، اس لیے کہ نعرہ لگانا بھی حضرت عمر کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر تو ایک بہادر شخصیت کا نام ہے، جی بے شک حق ہے، کس کا نام ہے؟ ایک بہادر شخصیت کا۔ جی اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یاد کرو لوگوں اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں اس زمین پر انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ کسے پیدا کرنے والا ہوں؟ ہمیں اور آپ کو۔ یاد کریے اس وقت کو جی کہ جب اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، فرشتے نے جب اتنا سنا کہ جانب خدا سے یہ پیغام آیا ہے
کہ اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرنے والا ہے تو فرشتوں نے فوراً اس کا جواب یوں دیا، اے پاک پروردگار عالم ذرا یہ تو بتا تو انسان کو اس زمین پر آخر کار پیدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے ذہن میں صرف دو وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ اگر تو اپنے بندوں کو، انسان کو اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ زمین پہ جا کر کے تیری کبریائی کا اعلان کرے، تیری بندگی کا اعلان کرے، تجھے ایک کہے، تجھے بڑا کہے، تجھے پاک کہے، تو پاک پروردگار عالم نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، تو تیری پاکی کرنے کے لیے ہم ہے، تیری کبریائی کرنے کے لیے ہم ہے، تیرا سجدہ کرنے کے لیے ہم ہے، تجھے بڑا کہنے کے لیے ہم ہے، تیری بندگی کرنے کے لیے ہم ہے، تیری کبریائی کا اعلان کرنے کے لیے ہم ہے، تیری وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے ہم ہے۔ اور اگر اس لیے کرتا ہے کہ انسان پیدا ہوگا، زمین پہ جھگڑا کرے گا، زمین پہ آئے گا، فساد کرے گا، ایک کمزور کو طاقتور ستائے گا، ایک پڑوسی کو ستائے گا، ایک مالدار غریب کو ستائے گا، ایک حاکم اپنی رعایا کو ستائے گا، اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ زمین پر خون کی ندیاں بہنے لگے، زمین پہ فساد ہونے لگے۔ جب فرشتوں نے اتنا کہا کہ اگر اپنی کبریائی اپنی بندگی کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے تو تیری بندگی کرنے کے لیے ہم ہے، تیری عبادت کرنے کے لیے ہم ہے، اور اگر اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ زمین پہ جا کر کے جھگڑا کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، تشدد کرے، تو حاطف غیبی سے آواز آتی ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں تم یہ کہتے ہو انسان زمین پہ آئے گا، جھگڑا کرے گا، انسان زمین پہ آئے گا، فساد کرے گا، انسان زمین پہ آئے گا، برائی کو جنم دے گا، انسان زمین پہ آئے گا، ظلم و زیادتی کرے گا۔ بے شک تم نے زمین پہ نگاہوں کو دوڑایا ہے اور تم نے ہماری مخلوق میں دیکھا ہے کہ زمین پہ فرعون آتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، زمین پہ نمرود آتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، زمین پہ شداد آتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، زمین پہ ابو جہل آتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، زمین پہ امیہ آتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جب زمین پہ آ کر کے فرعون ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق و صداقت کا نعرہ لگانے کے لیے ہم اپنے نیک بندے حضرت موسیٰ کو بھی تو پیدا فرماتے ہیں۔ تم نے یہ تو دیکھ لیا نمرود آئے گا، ظلم کرے گا، تشدد کرے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا، لوگوں کو ستائے گا، لوگوں کو پریشان کرے گا، لیکن یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق و صداقت کا نعرہ لگانے کے لیے ہم اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو بھی تو پیدا فرمائیں گے۔ تم نے یہ تو دیکھ لیا زمین پہ ابو جہل آئے گا، گمراہیت کو پھیلائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، اللہ کی بندگی سے دور کرے گا، لیکن یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اسی ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حق و صداقت کا نعرہ لگانے کے لیے شانتی کا پیکر بن کر، نبیوں کا امام بن کر، افضل البشر بن کر، سید البشر بن کر، امام الانبیاء بن کر، افضل الانبیاء بن کر، خاتم الانبیاء بن کر، میرا حبیب بن کر کے مکہ کی وادیوں میں کعبے کی گھر میں آمنہ کی گود میں پیدا ہو جائے گا اور پوری دنیا کے خطے خطے سے یہ آواز گونجے گی، صبح تیرا میں ہوئی بگتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ دارِ تکبیر، دارِ رسالت، دارِ وصیت، مسلک اعلیٰ حضرت، چشم دستار بندی، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا، فیض کا دریا، کل بنے مہمان کعبہ، دار حیدری۔ بولو سبحان اللہ۔ قلندر ہے، ایسے قلندروں کا زمین پر رہنا بھی ضروری ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، محبت سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ جلسہ الحمدللہ بہت کامیاب ہے، اور کامیاب آپ نے ابھی دیکھا کہ مدرسے کے دو بچوں نے کتنی اچھی گفتگو آپ کو سنائی، معلومات کتنی اچھی آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور مفتی شارق صاحب اور ان کے والد کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی والدہ کو عافیت والی، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہم جانتے ہیں فرشتوں وہ تم نہیں جانتے ہو،
इन्नी अअलमु मा ला तालमून, जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते हो। इतना कहा और तुम्हारे और हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह। हजरत आदम आ गए, लेकिन ये देखिए वो इस जमीन पे नहीं आए थे बल्कि जन्नत में तशरीफ लेकर के आए थे। सुभान अल्लाह। हजरत आदम जब जन्नत में आए, अकेले थे, तन्हा थे, उनको तन्हाई का एहसास हुआ, अकेलेपन का एहसास हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इल्म से इस बात को जान लिया। उसी दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर एक लम्हे के लिए नींद तारी फरमा दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर एक लम्हे के लिए नींद आती है और उसी नींद के दरमियान अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हमारी और तुम्हारी अम्मी हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। आप उधर नहीं देखें, इधर देखें, इधर देखें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। नहीं, जल्दी करो, जल्दी करो, बहुत जल्दी करो। किसको पैदा फरमा दिया अल्लाह ने? हजरत हव्वा को, हमारी और तुम्हारी अम्मी जान हजरत हव्वा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में पैदा फरमा दिया। हजरत हव्वा जब पैदा हो गई जन्नत में, हजरत हव्वा को जब जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मबूस फरमा दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुलती है। और जैसे ही आंख हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खुलती है तो क्या देखते हैं कि जब मेरी आंख लगी थी तो मैं जन्नत में अकेला था, लेकिन जब आंख खुली है तो बराबर में एक औरत है, एक लेडीज है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब उस औरत को देखते हैं तो दिल चाहता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसको टच करे, दिल चाहता है कि उसको मस करे, दिल चाहता है कि उसको जनाबे वाला उससे वजीफे ज़ौजियत का इर्तिकाब करे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने हाथ को बढ़ाते हैं हजरत हव्वा को छूने के लिए, हजरत हव्वा को टच करने के लिए, हजरत हव्वा को मस करने के लिए। जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़ाया, हातिफे गैबी से आवाज आई, ओ आदम अभी इस औरत को हाथ मत लगाना, अभी इस औरत को टच ना करना, अभी इस औरत को मस ना करना। जाज की मौला ताला, इस औरत को टच ना करूं तो क्या करूं, इस औरत को मस ना करूं तो क्या करूं। हातिफे गैबी से आवाज आती, आदम सुनो, इसको टच करने के लिए जरूरी ये है, हमारी कुदरत का निजाम है कि एक औरत के लिए शोहर कुछ मेहर अदा करता है, तुम भी मेहर अदा कर दो। उसके बाद बीवी को टच करना, उसके बाद बीवी को मस करना, उसके बाद बीवी से तस्कीन हासिल करना, उसके बाद अपनी बीवी से, अपनी शरीक हयात से वजीफे ज़ौजियत का इर्तिकाब करना। जन्नत के अंदर जब इंसान का वजूद भी ना था, जन्नत में आदम थे, साथ में हजरत हव्वा थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ए पाक परवरदिगार आलम, तुम मेहर अदा करने के लिए कहता है, लेकिन मेहर अदा करना क्या है? इसलिए कि पैसा मेरे पास है नहीं तो मेहर कहां से दूंगा, सोना चांदी मेरे पास है नहीं तो मेहर कहां से दूंगा, लालो गोहर मेरे पास है नहीं तो मेहर कहां से दूंगा, दिरहमो दनानीर मेरे पास है नहीं तो मेहर कहां से दूंगा, अशरफिया मेरे पास है नहीं तो मेहर कहां से दूंगा। हातिफे गैबी से आवाज आती है, ओ आदम क्या हुआ, अशरफिया नहीं तो कोई बात नहीं, सोना नहीं तो कोई बात नहीं, लालो गोहर नहीं तो कोई बात नहीं। ओ आदम, हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा इरशाद मंजरी साई किबला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया दुरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। अजीज़ान गिरामी, आपने दुरूद शरीफ पढ़ी, वजीफे ज़ौजियत का इर्तिकाब किया और फिर ये दुनिया का सिलसिला आगे बढ़ा और इतना आगे बढ़ा कि फिर मेरे आका तशरीफ लाए। और एक दिन वो भी आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात बाबरकत पर पहाड़ों के बीच में हजरत जिब्राइल के जरिए ये पैगाम भेजा, इकरा, ए पैगंबर पढ़िए, ए पैगंबर पढ़िए और इस उम्मत को ये दर्स दीजिए कि इल्म के बगैर कुछ नहीं है, तालीम के बगैर कुछ नहीं है, एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है। जो पढ़ेगा, जो इल्म हासिल करेगा, कुरान का इल्म हासिल करे, हदीस का इल्म हासिल करे, जो हदीस का इल्म हासिल करता है, मेरे आका फरमाते हैं एक एक हदीस के बदले में अल्लाह ताला जन्नत में दर्जा बुलंद फरमा देता है। और जो कुरान शरीफ पढ़ता है उसकी तो बात ही अलग है, उसका तो दर्जा ही अलग है, उसका तो रुतबा ही अलग है। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने सबको कमतर बता दिया है और कुरान पढ़ने वाले को बेहतर बता दिया है और ऐलान कर दिया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ओ लोगो, तुम में अच्छा आदमी वही है जो कुरान सीखता है, दूसरा